اور اگر کوئی اہم کام شروع کرنا ہو، دل گھبرا رہا ہو، ہمت نہیں پڑ رہی، کروں کہ نہ کروں، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں مجھ پر حملہ نہ ہو جائے، کہیں میرے مال پر حملہ نہ ہو جائے، کہیں میں اس پروجیکٹ میں ناکام اور نامراد نہ ہو جاؤں، بڑے مشورے کیے، بڑی پلاننگ کی، بڑی سوچ بچار کی، بڑے دوستوں کو بلایا، لیکن ان سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو القوی العزیز کے ساتھ رابطہ کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا اگر ایسا ہو کہ تم بہت اہم کام کرنے جا رہے ہو، بہت بڑا پروجیکٹ شروع کر رہے ہو، کوئی بہت بڑی اچیومنٹ تمہارے سامنے ہے، کوشش کر رہے ہو، ہمت کر رہے ہو، اور کرنے سے پہلے اپنے رب سے مدد تو لے لو، القوی العزیز سے رابطہ کر کے اس سے تعاون لے لو، اس سے خیر طلب کر لو، اس سے خیر و بلائی کی درخواست کر لو اور پھر شروع کر لو، پھر گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا جب تم کوئی مشکل کام، کوئی بہت اہم کام، کوئی بہت بڑا پروجیکٹ شروع کرنے لگو تو پہلے اپنے رب کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کے قریب ہو جاؤ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ تیرے علم میں جو بہتری ہے، اللہ جو تو میرے بارے میں جانتا ہے کہ میری خیر و بلائی کس میں ہے، اللہ میں وہ خیر و بلائی تجھ سے مانگ رہا ہوں، اللہ تجھ سے مشورہ لے رہا ہوں کہ میں یہ کام کر لوں کہ نہ کر لوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اللہ ساری قدرت، ساری طاقت وہ تو تیرے پاس ہے، اللہ مجھے یہ کام، یہ منصوبہ، یہ پروجیکٹ مکمل کرنے کی طاقت عطا فرما دے، اللہ ہمت دے دے۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اللہ تیرا فضل و کرم بہت بڑا ہے، اللہ تیرے عظیم فضل و کرم سے تیرا یہ فقیر بھی مانگ رہا ہے، اللہ تجھ سے قدرت مانگتا ہوں، تجھ سے فضل و کرم مانگتا ہوں، اللہ تجھ سے خیر و بلائی مانگتا ہوں، کیوں مانگتا ہوں؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اللہ قدرت تیرے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور اللہ تو جانتا ہے، علم غیب میں تجھے پتا ہے کہ یہ کام اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس لیے تو اس سے رابطہ کیا ہے۔ تو اس رابطے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھا دی، یہ دعا پڑھے 1 بار 2 بار، اور اگر دل مطمئن ہو تو وہ کام کر گزرے، اور اگر اس میں خیر و بلائی ہوگی، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے، اللہ اگر یہ میرے انجام کے لیے بہتر ہے، اگر اللہ میری معیشت کے لیے، میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو یہ میرے مقدر میں کر دے اور بابرکت بنا دے، آسانی کر دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ پروجیکٹ، میرا یہ منصوبہ میرے لیے نقصان دہ ہے، میرے دین کے لیے بھی، میری معیشت کے لیے بھی، میری آخرت کے لیے بھی، تو اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور خیر و برکت جہاں ہے مجھے وہ عطا کر دے، اور پھر مجھے اس فیصلے پر راضی بھی کر دے۔ تو بندہ جو کمزور ہے، ناتواں ہے، جب اپنے رب سے خیر و برکت مانگ کے، اس سے قوت مانگ کے، جو کہ ان اللہ قوی عزیز، اس قوی اور عزیز سے طاقت قدرت مانگ کے وہ کام شروع کرتا ہے، تو پھر اس کی خیر و برکت آتی ہے۔ اگر یہ پروجیکٹ، یہ منصوبہ، یہ کام اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر عطا فرما دے گا اور اس سے اس کو نجات دے دے گا۔